میں بہت شکریہ آزاد۔ ابھی آپ کو سیالکوٹ جہاں وزیر اعظم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، وہ مجھ پہ بھی بہت اثر کر رہی تھی، تو آج کی گفتگو نے مجھے بھی بہت متاثر کیا ہے۔ تو آج ہم یہاں سیالکوٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی پروگریس کا بھی جائزہ لینا ہے، اور اب راجہ صاحب کے گھر میں کچھ کارکن جمع ہیں، ویسے بھی ہم تھوڑا سا لیٹ آئے جس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ان کو بھی ملنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو جا کے دیکھنا ہے، پھر لاہور ملتان موٹر وے کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ موٹر ویز اب بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں اور یہ کراچی تک انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں۔ کراچی حیدرآباد تقریباً تیار ہو چکی ہے، 14 اگست کو اس کی ڈیٹ ہے انوگریشن کی، اور آگے ملتان سکھر بھی بن رہی ہے۔ سکھر حیدرآباد کا کانٹریکٹ اب بالکل دیا جانے والا ہے۔ تو یہ بلوچستان کے اندر بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سڑکوں کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ پاور پلانٹس بھی، ایئرپورٹ بھی، اور پھر وہاں پر ترقیاتی اسکیمیں، ڈیمز اور کاشتکاروں کے لیے بہت بڑا پروگرام۔ اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ جو دیکھیں کے پی کے جہاں دوسری پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر بھی ہم ہزارہ موٹر وے ہم بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ایک بڑا ایکسٹینسو پروگرام جو انفراسٹرکچر کا، موٹر ویز کا، کمیونیکیشن کا، وہ شروع ہو چکا ہے، اور اتنا بڑا پروگرام جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں بنا جو اب بن رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو ہر آئے دن اب الحمدللہ ایک نئے بجلی کے کارخانے کا افتتاح ہو رہا ہے، اور کئی کارخانوں کا، کئی پروجیکٹس کا ہم افتتاح کر چکے ہیں، ان سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے۔ اور آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر سے اب ختم ہوتی اب دکھائی دے رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2018 میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ سب کام جو ہیں وہ ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے شروع کیے، اور آپ دیکھیں کہ جو پہلے 2 سال تھے وہ تو وسائل کا بندوبست کرتے ہوئے گزر گئے۔ ہمارے پاس بجلی لگانے کا ایک منصوبے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے شروع میں 2013 میں، اور آپ جانتے ہیں کہ 2013 میں کیا کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، خدا نخواستہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور ابھی آپ نے بتایا کہ آپ لوگ یہاں پر جنریٹرز لگا کے اپنا کام کر رہے تھے، کارخانے بند ہو رہے تھے، مزدور بے روزگار ہو رہے تھے، جگہ جگہ بلوے ہو رہے تھے۔ ٹیلی ویژن کی اسکرینیں آج بھی دیکھیں آپ کہ کس طرح سے وہ بلوے ہو رہے تھے، پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے، اور پاکستان پچھلے دور ہی کی بات ہے اور اس سے پچھلے دور کی بھی بات ہے کہ یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ یہاں ملک کے اندر جو ہے وہ رشوت کا بازار گرم تھا، اور ایک کرپشن کی ایک عجب کہانی روز آتی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر، اخباروں میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب مناظر آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے۔ پچھلے 4 سال الحمدللہ جو ہم نے گزارے ہیں، ایک دھبا نہیں ہے کسی کرپشن کے داغ کا، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ 1997 سے 1999 کا لے لیں، 1991 سے لے کے 1993 کا لے لیں، پھر اس کے بعد اس سے پہلے کے ادوار جب میں چیف منسٹر تھا 2 دفعہ، وہ ادوار بھی آپ دیکھ لیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایک دمڑی اور ایک پائی کی کرپشن کا داغ نہیں ہے ہمارے اوپر، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے کرپشن ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کس کے ساتھ ہوئی ہے، کون سے منصوبے میں ہوئی ہے جس کا آج احتساب ہو رہا ہے۔ یہ بہت ایک میرا خیال ہے کہ ایسا سوال ہے جس کا کم از کم مجھے جواب نہیں مل سکا،
اور اس پہ خائر صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کس چیز کا حساب ہو رہا ہے. یہ سرکاری پیسے کا حساب ہو رہا ہے, اس کی خرد برد کا حساب ہو رہا ہے, یا پھر یہ ہمارے کاروباری معاملات کا احتساب ہو رہا ہے. کچھ تو پتہ لگنا چاہیے. اور پھر 40 سال پرانے 44 ایئرز کی باتیں ہیں جب سے یہ احتساب کی بات ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ خیر صاحب نے بتا دی ہے. اور نیشنلائزیشن میں پہلی نیشنلائزیشن میں ہم بھی اس کے وکٹم تھے, اور جو 32 کارخانے اس ملک کے اندر جو نیشنلائز کیے گئے تو اس میں ہمارا بھی ایک کارخانہ تھا. نئی 1971 کی ہندوستان پاکستان کی جنگ ختم ہوئی تھی, اور جو مشرقی پاکستان میں ہمارا کارخانہ تھا ڈھاکہ میں, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ چلا گیا, اور اس کو بھٹو نے نیشنلائز کر لیا, لوٹ لیا, ایک پیسہ لوٹ لیا ہمارا, بجائے اس کے کہ وہ حساب دیں. حساب ہم سے مانگا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کا جو ہے نا وہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو ہوں گے قوم کے سامنے. قوم بھی جانتی ہے, دیکھ رہی ہے کہ یہ تماشا کیسے لگا, تماشا لگانے والے کون ہیں. 2013 سے ہی 14 سے ہی یہ تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر. پہلے کہ یہ الیکشنز جو ہے نا وہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھرنے شروع کر دیے, اور پھر اس کے بعد دھرنا نمبر 2 وہ شروع ہو گیا. اب تیسری یلغار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام یلغار کے باوجود جناب صدر اور میرے معزز خواتین و حضرات, اللہ کے فضل و کرم سے تمام پریشرز کے باوجود آج پاکستان میں انفراسٹرکچر بھی زوروں پہ بن رہا ہے. آج پاکستان میں بجلی کے کارخانے بھی زوروں پہ لگ رہے ہیں, اور آج پاکستان سے دہشت گردی کی بھی کمر توڑ دی گئی. اندازہ کریں اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اور آج کیا ہوتا پھر. آج اگر یہ جو نیگیٹو پالیٹکس کو کھیل رہے ہیں, اگر یہ 4 سال اس طرح سے نہ کھیلتے تو آج پاکستان ترقی کی بلندیوں پہ ہوتا. ویسے آج ماشاءاللہ ترقی کی بلندیوں پہ ہے پاکستان, یہ میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے. ہم آئے تو 19,000 پہ تھا سٹاک ایکسچینج, 54,000 تک گیا. ان کارستانیوں کی وجہ سے آج پچھلے چند ہفتوں میں اس میں گراوٹ آ رہی ہے, اور 44 پہ 10,000 پوائنٹ نیچے گرا ہے. کیا ان کا کوئی گریبان پکڑنے والا ہے اس ملک کے اندر کہ ان کو پوچھے کہ آپ یہ سب کچھ ملک کو بدحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں. سی پیک کے اندر تاخیر کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے اس کی وزٹ جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے تاخیر کا شکار ہوئی, اور ہم نے پھر جب وہ آئے یہاں پر, اگر وہ 6 مہینے پہلے آتے تو یہ ترقی اور زیادہ تیز ہو جاتی, اور یہ جو $56 بلین کے جو ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس کا آغاز بہت پہلے ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 21 مہینے کے اندر یہ بجلی کے کارخانے مکمل ہو رہے ہیں. سائی وال کا جو پاور پلانٹ ہے جو کوئلے پہ چلتا ہے, یعنی 21 مہینے میں مکمل ہوا ہے. یہ جو حویلی بہادر شاہ, بھکی اور اب انشاءاللہ بلو کی, یہ بھی 21 22 مہینے میں مکمل ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جو اس طرح سے ہو رہا ہے. پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا. اور پھر صرف بجلی جو ہے وہ یہاں پر اب بجلی نہیں آئے گی, صرف اللہ کے فضل و کرم سے بجلی بھی آئے گی, اور بجلی بھی سستی آئے گی انشاءاللہ تعالی. 2013 میں بجلی کی جو اوسطاً جو لاگت تھی وہ 15 روپے فی یونٹ تھی, 15 روپے. آج الحمدللہ یہ 10 روپے تک آ چکی ہے یہ جو لاگت ہے. اور پھر انشاءاللہ اگلے آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ 8 روپے تک آ جائے گی. یہ اگر جتنی بجلی سستی ہوگی صنعت کاروں کو, کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا. آپ کی مصنوعات جو باہر جاتی ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گی. کہاں 15 روپے کی بجلی اور کہاں 8 روپے کی, تقریباً نصف کا فرق ہے. اور ہماری تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے بھی کم ہو, تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ, آپ لوگوں کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے.
تو یہ سارے اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں. یہ پاکستان انفارچونیٹلی جو پاکستان جن ملکوں کے برابر تھا 1990s میں, آج وہ گیپ کتنا بڑھ چکا ہے. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. ہم کتنے پیچھے رہ گئے, وہ کتنے آگے چلے گئے. اب تو ان کو پکڑنا بھی بڑا مشکل. لیکن اگر یہی کچھ ہوتا رہا, جو اب دیکھیں نا, اگر ہماری سٹاک مارکیٹ 19,000 سے 54 تک چلی گئی تھی, تو یہ ایک نشانی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ہم کیچ اپ کر رہے ہیں. جو ہم نے لوز کیا ہے ماضی کے اندر, اس کو کیچ اپ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے لیے بھی ٹانگیں کھینچی جائیں تو پھر یہ ملک کدھر جائے گا. یہ تماشا, یہ جو مینا بازار لگا ہوا ہے ملک کے اندر, یہ اس طرح کا مینا بازار پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو اس کا حساب مانگنا چاہیے. اور جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ مجھ سے استعفیٰ مانگنے والے کون ہیں, وہی ہیں جن کو ایک بار نہیں بار بار قوم نے ٹکرایا ہے. وہ مجھ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں اور پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف جانے نہیں دینا چاہتے. آج دیکھیں بلوچستان میں 2013 میں بلوچستان کے کیا حالات تھے. لگ رہا تھا کہ وہاں اللہ رحم کرے ایک آگ لگی ہوئی ہے. آج بلوچستان ماشاءاللہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہے. دوبارہ پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے اور وہاں پہ بھی امن قائم ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. یہ جو تھوڑے وہاں پہ کبھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, انشاءاللہ جس رفتار سے ملک ترقی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے. آئندہ آنے والے برسوں میں انشاءاللہ اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. یہی طریقہ ہے آپ اپنے مسائل کو حل کریں. یہی طریقہ ہے کہ بے روزگاری کو ایڈریس کریں. یہی طریقہ ہے کہ آپ دہشت گردی کو ایڈریس کریں. یہی طریقہ ہے کہ آپ غربت کو ایڈریس کریں. اور آپ کی جگہ جگہ اگر سڑکیں بنتی ہیں, میں ابھی دیکھیں نا, یہ وہاں پہ خنجراب سے لے کے گوادر تک ہماری ماشاءاللہ اب سڑکیں تقریباً تیار ہیں. کتنے کوئی 2200-2400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے بیچ میں جگہ جگہ پہ موٹر ویز بن رہی ہیں. ہمارا ریلوے اپ گریڈ ہو رہا ہے. $8 بلین اس پہ انویسٹ ہونے جا رہا ہے. $8 بلین اس پہ انویسٹمنٹ, اس کی سرمایہ کاری اس پہ ہو رہی ہے اور اس کی سپیڈ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں ملک کے اندر اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی تقریباً تیار ہے. 1970 سے شروع ہونے والی لواری ٹنل جو کہ پاکستان کو چترال سے ملاتی ہے, آج تک مکمل نہیں ہو سکی تھی. ہم نے اس دور میں تقریباً 27-28 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے اس کو مکمل کیا اور اس کا انشاءاللہ میں کل افتتاح کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی بھی مکمل نہیں کر سکی اسے. تو ہم نے اپنا پچھلے دور میں بھی زور لگایا تھا, لیکن ہمیں 2 سال کے دور ملتے رہے. 2.5 سال سے زیادہ تو میں پرائم منسٹر رہا ہی نہیں. یہ پہلی مرتبہ میں 4 سال تک پہنچا ہوں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب 168 ارب روپیہ ہم نے بچایا ہے. یہ بالکل ویریفائی کیا جا سکتا ہے 3 پاور پروجیکٹس میں, بکی, حویلی بہادر شاہ اور بلو کی, جس میں 3600 میگا واٹ انشاءاللہ ہم پیٹ کریں گے. 2 کا تو افتتاح ہو گیا ہے, تیسری اب بلو کی رہ گئی. 168 بلین روپیہ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان میں اس طرح کی روایت نہیں ہے. اور پھر یہ جو آپ کی لاہور یا سیالکوٹ لاہور موٹر وے بن رہی ہے, اس موٹر وے پہ تقریباً 53 بلین روپیہ خرچ ہو رہا ہے. جب میں پہلے یہاں پہ آیا تھا, یہاں آپ کے پاس بھی حاضر ہوا تھا, سیالکوٹ آیا تھا, تو یہاں سے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا, اعلان کیا کہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے انشاءاللہ بنے گی. اور آج وہ بن رہی ہے, زیر تعمیر ہے, اور اگلے سال انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا, مکمل ہو جائے گی. خود نکلا ہوں اس کی انسپیکشن کے لیے, اس کی جو رفتار ہے تعمیر کی اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال ہے کہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس کا بہت ماشاءاللہ پاکستان کے
बिजनेस पर, एग्रीकल्चर पर, आम आदमी पे बहुत इसके दूरस्थ नताइज इंशाल्लाह निकलेंगे और निकल रहे हैं। और जो फार्म टू मार्केट रोड्स हम बना रहे हैं यहाँ पे, वो उनका बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर्स आप बेहतर हो रहे हैं। 5.3% ग्रोथ रेट हमारा इस साल हुआ है। हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले साल 6% तक पहुँचे, फिर 7 तक पहुँचे और फिर ये 10, 12, 15 तक पहुँचे। तभी जाके हम अपने जो उन ममालिक जिनसे हम पीछे रह गए हैं, हम उनको पकड़ेंगे और उनके बराबर आएंगे। लेकिन वो भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो समझता हूँ जी कि ये अगर कोई पाकिस्तान के साथ प्यार करता हो, उसकी तरक्की से मोहब्बत करता हो, दिलचस्पी रखता हो और काश्तकारों की बेहतरी और खुशहाली में दिलचस्पी रखता हो, बिजनेस की खुशहाली में दिलचस्पी रखता हो, आम आदमी के लिए रखता हो, सिर्फ वही ये सोच सकता है। खिलंडरे लोग ये नहीं समझ सकते, जिनको पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है, जो तनज़ली हो रही देख रहे होते हैं, उसके बाद खुश हो रहे होते हैं कि चलें ये गवर्नमेंट तो नीचे आए ना और इसको ख़त्म होना चाहिए। ये अपना उनका टारगेट सिर्फ ये है कि जी नवाज शरीफ को नीचे उतारा जाए और फिर उसके बाद अपना कोई रास्ता बनाया जाए। अवाम के वोटों के ज़रिए से तो नहीं बना, अब वो अपना कोई और रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो ये सब अफसोसनाक खेल है ये, और एक तमाशा जैसे मैंने कहा है ये उन्होंने लगाया हुआ है, और तरह तरह के लोग आके बांसुरी बजा रहे हैं और ये पाकिस्तान के साथ इस तरह के ये लोग सलूक कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोग माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताएं कि आज 2017 है, क्या 2017 का पाकिस्तान 2013 से बेहतर है या नहीं है? क्या फिर इस पे हमें शाबाश मिलनी चाहिए या फिर जो कुछ हो रहा है वो होते रहना चाहिए? तो ये मैं इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि देखें ना, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और आपकी तरफ से जो मेरी सवालों का जो जवाब मिला है, यकीन करें आज मैं ख्याल पाकिस्तान के अंदर इसी तरह की फीलिंग है हर जगह के ऊपर, और हम मेहनत करते चले जाएंगे, अपना फ़र्ज़ निभाते चले जाएंगे। ये डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते चले जाएंगे, और इनके पल्ले और कुछ है नहीं है। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह मकासद है हमारे, इनसे हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में पाकिस्तान को शामिल करेंगे इंशाल्लाह। एयरपोर्ट बनाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से पहले भी शाबाश थी, आज भी शाबाश है। आपने वो काम किया है जो हुकूमत पाकिस्तान को खुद करना था। अवाम का जो खून पसीने की जो कमाई है वो हुकूमत इन मंसूबों पे लगाती है, लेकिन आपने आज खुद लगा के मेरा भी सर फ़ख्र से बुलंद किया है आपने। मेरा ख्याल है कि इस इक़दाम की इतनी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जितनी हो सकती है, जितनी कि की जानी चाहिए। और मैं आपको शाबाश देता हूँ कि आपने माशाल्लाह ये बहुत अच्छा फ़ैसला करके इसको इम्प्लीमेंट किया है। बताएं इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मज़ीद क्या मदद कर सकता हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। इस एयरपोर्ट को आप पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बना दें। ख्वाजा साहब बैठे हुए थे जहाज़ में, भी जब हम लैंड किए मैंने कहा कि देखो ये रनवे इतनी अच्छी